زه تاسو ډیر زیات مس کوم او له الله تعالی څخه امید لرم چې یو ورځ مو نږدې وګورم. جب افغانستان میں جنگ لگی ہوئی تھی، مشکل حالات تھے، تو آپ وہیں پر پاکستان اور افغانستان کی تعلیم میں کچھ فرق دیکھا آپ افغانستان سے ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر آئے، جب آپ یہاں پر آئے تو آپ کے پاس کوئی کام کرنے کی اجازت تھی اس ویزا کنڈیشن؟ آپ کچھ پیسے افغانستان سے بھی منگواتے ہیں یا یہیں سے آپ کے دوست اور لوگ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے کہ افغانستان میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، افغانستان میں آپ نے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارا، اگر میں یہ کہوں کہ کون سی چیز کو آپ سب سے زیادہ مس کرتے ہیں تو چند چیزیں گنوائیں نا۔ السلام علیکم، میں قیصر محمود ہوں اور آپ یوٹیوب چینل قیصر محمود ولاگز دیکھ رہے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے دوست کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ وحید ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وحید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا مکمل نام کیا آپ کا؟ مائی فل نیم از وحید لودین۔ لودین آپ کا فیملی نیم ہے؟ یس۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ آئی ایم فرام افغانستان۔ کون سے شہر، کون سے صوبے سے آپ کا تعلق؟ آئی ایم فرام ننگرہار پروونس اینڈ ڈسٹرکٹ جلال آباد۔ جلال آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ عمر کتنی ہے اس وقت آپ کی؟ آئی ایم 23 ایئرس اولڈ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تعلیم کیا آپ کی؟ افغانستان سے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی؟ I have completed my 10 years of education in Afghanistan. After that, I went to Pakistan for 2 years of my college. And after that, I came to UK. I have read 2 semesters of my university here. After that, unfortunately, I have been dropped from university. پاکستان اور افغانستان کی تعلیم میں کچھ فرق دیکھا آپ نے؟ Yes, the difference was the level of education and the changes between the subjects. And the education in Pakistan is an English language and their own national language, Urdu. And in Afghanistan, the education is in our own 2 languages, which is Pashto and Dari. جب افغانستان میں جنگ لگی ہوئی تھی، مشکل حالات تھے، تو آپ وہیں پر تھے؟ Yes. کیسا تھا کوئی ماحول؟ آپ سکون میں تھے یا اس علاقے میں تھے جہاں پر زیادہ بمباری ہیں، اس طرح کے معاملات؟ Alhamdulillah, we were in a place which were quite safe, and the government were also struggling how much they could to keep us safe. But of course, war is a war. Danger was there. Yeah. خطرہ بھی تھا۔ ہم افغانستان سے نکلے، ہم یو کے آ گئے، کہاں پر، کون سے ایئرپورٹ پر آئے تھے؟ I came to Heathrow International Airport. تو وہاں پر ننگرہار میں کوئی ایئرپورٹ ہے؟ No. کس ایئرپورٹ سے آپ آئے تھے؟ Before leave Afghanistan, I had planned and I wish to visit Pakistan again because I got good memories from there. So after when I left my own country, I went to Pakistan for 2 days, and after that I took a flight from Islamabad International Airport to Heathrow International Airport. رائٹ۔ اچھا، آپ افغانستان سے نکلے، ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ جب آپ ہیتھرو پہ پہلی مرتبہ آئے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے، کیا دیکھا سب سے آپ نے پہلے، اور کیا اچھا لگا، برا لگا، کیا تجربہ تھا؟ Actually, totally I got shocked because UK was very beautiful. اچھا۔ And I experienced very good. Yeah. جب آپ ایئرپورٹ سے باہر آئے، آپ نے روڈز دیکھے، درخت دیکھے، لوگ دیکھے، کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ I was feeling very happy and I was feeling totally a new life. آپ افغانستان سے ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر آئے، جب آپ یہاں پر آئے تو آپ کے پاس کوئی کام کرنے کی اجازت تھی اس ویزا کنڈیشن میں؟ Yes, I had 10 hours work permission in a week, and after that when my situation changed, that has been stopped. ٹھیک ہو گیا۔ جب سچویشن آپ کی چینج ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب آپ اسٹوڈنٹ تھے، پھر کیا سچویشن چینج کیا آ گیا؟ When my life has been threatened from different organization and from Taliban. میں اردو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ طالبان سے، اور آپ کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اچھا، آگے؟ So after that, I was seeking for my life protection, and I got the ideas that I can claim asylum in the UK. So after that, I claim asylum and I ask UK government to give me my life protection or give me a remain in the UK to be safe.
سو میں آپ کو یہی چیز اردو میں بتاؤں تو ناظرین بھائی کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے یو کے گورنمنٹ کو بتایا کہ میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، مجھے اسائلم دیں۔ اسائلم کا مطلب یہی ہے کہ مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ تو پھر اب آپ کا جو اسائلم ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ It's in process. I'm just waiting for my decision. ڈیسیژن کب تک آ سکتا ہے؟ Uh, I don't have any confirmed date for that, as government cannot give me, and it's took about 3 years, but still I'm waiting, and hopefully I will get my decision soon. سو 3 سال آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، مطلب ٹائم بڑھ سکتا ہے کیونکہ ان کے اختیار میں ہے نا Yeah, ایسے؟ maybe it's possible. صحیح ہو گیا۔ آپ کے گولز کیا ہیں؟ آپ آگے آپ اسائلم پر ہیں، گولز کیا ہیں آپ کے؟ My life goal is to be a successful person in my life and work for humanity. But at the moment, right now, I cannot do anything as per the rules and regulation of this country. I don't have permission to continue uh, working, and also at the moment, I cannot continue my education. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسائلم پہ چلے گئے، آپ ایجوکیشن بھی کنٹینیو نہیں کر سکتے اور کام بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ آپ کو کھانے کے لیے سب کچھ دے رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ Yes, government is also helping me, which they're giving me the substance on weekly base for my food, and my friend is helping me for my accommodation and stuff. تو آپ کچھ پیسے افغانستان سے بھی منگواتے ہیں یا یہیں سے آپ کے دوست اور لوگ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں Uh, سوائے؟ Actually, I don't have contact in back home Afghanistan, so I got some friends and organization here who's are working for migrants, and they are helping me. صحیح ہو گیا۔ یہاں اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو کیا چیزیں بہت اچھی لگی ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو پسند نہیں آئیں؟ The I don't have anything that I don't like here. I like Okay. everything, and the one thing that I really like, that is support and appreciate in this country. That if you do something good for even for yourself, the people, the government, the society, everyone is appreciating and supporting you. ٹھیک ہے۔ آپ نے افغانستان میں اپنی زندگی کی کافی بہاریں دیکھی، یہ بتائیے کہ افغانستان میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، افغانستان میں آپ نے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارا، اگر میں یہ کہوں کہ کون سی چیز کو آپ سب سے زیادہ مس کرتے ہیں تو چند چیزیں گنوائیں نا، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ مس کر رہے ہیں؟ First of all, I'm really missing my family, relatives. After that, the home country, homemade food, and the places where I spend my childhood and the beginnings of my life. So I really miss this. شادی شدہ ہیں؟ No, I'm single. آپ سنگل ہیں، یہاں پر بے شمار افغانستان کی فیملیز ہیں، آپ کے کچھ دوست آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ جو افغانی فیملیز ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ اچھا تعاون کر رہی ہیں؟ لائک وہ کوئی ایسا ہو کہ آپ کا رشتہ ہو جائے، کوئی شادی کے معاملات ہو جائیں، کوئی ایسی بھی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے یا نہیں؟ Actually, here we have some organization and people who are helping in this stage, but I don't have any plan like that. اگر یہ انٹرویو آپ کی فیملی دیکھ رہی ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بتائیں نا ذرا انہیں پشتو میں۔ I will tell them in my own language. زه تاسو ډېر زیات مس کوم او له الله تعالی څخه امید لرم چې یو ورځ مو ولې نږدې وګورم. صحیح ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کام کی اجازت دے دیتی ہے تو کیا پھر آپ خوش ہیں؟ Yes, of course, I will get something to be busy. اچھا، صحیح ہو گیا۔ تو میں آخر میں بس آپ کو لے کے جا رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں افغانستان میں، ظاہر ہے ایک جنگ زدہ ملک تھا، اب اللہ جانتا ہے کیسے معاملات ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو باہر آنا چاہتے ہیں۔ آپ یو کے شہر لندن میں اس وقت بیٹھے ہو تو وہ ان کے لیے تو ایک ڈریم ہے کہ لندن ہے، اگر وہ آنا چاہیں تو کیسے آئیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں آنے کے لیے؟ Actually, I want to advise them that please avoid the illegal routes and try to come on the legal routes in a legal way to have a successful life in the UK and to be settled here. If you come in a illegal way, you will have nothing to do and you will face too many یہ problems. وحید یہ پیغام آپ پشتوں میں دیں کیونکہ انگلش تو شاید وہ سب نہیں بول سکیں گے۔ زه خپل وطنوالو ته دا پیغام ورکوم چې کله هم تاسو غواړئ یوکې ته یا لندن ته راشئ نو کوشش وکړئ په قانوني لارو راشئ. غیر قانوني لارې که تاسو راشئ ډېر زیات مشکلات به وګورئ او حتی له ژوند څخه به مو زړه موړ شي.
نو بهتره دا ده چې په قانوني لارو راشئ او خپل ژوند دلته جوړ کړئ. مننه. بہت شکریہ بھائی، تھینک یو ویری تھینک مچ، یو سو مچ. بیسٹ وشز فار یو. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم، آپ نے پورا انٹرویو دیکھ لیا ہے. اگر یہ آپ کو پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ہم اکٹھی کرتے ہیں. آپ یوٹیوب چینل جو ہے قیصر محمود ولاگز، اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ ہمیں امپرومنٹ کہاں کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں. نئے ولاگ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ٹل دین، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.